پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ پیارے پیارے بچوں، آپ کو بتائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی پرسنالٹی ہیں، ایک ایسی انسپریشنل پرسنالٹی ہیں کہ ان کا ہر عمل، ان کا ہر کام، ان کی زندگی میں گزارا ہوا ایک ایک لمحہ اللہ نے محفوظ فرمایا اپنے بندوں کے ذریعے۔ یہ آپ کے اصحاب، پھر اس کے بعد جو تابعین، تبع تابعین، اولیاء، قطب، ابدال، قلندروں سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا۔ حضور کی سیرت کے جتنے بھی پہلو ہیں، وہ جتنے بھی گوشے ہیں، ان پر لوگوں نے عمر بھر کام کیا، لکھا، آگے منتقل کیا، مگر زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک جزو بھی پورا نہ ہوا۔ جمال یار کی رعنائیاں ادا نہ ہوئیں، ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے، کیونکہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکانیں آئینہ ساز میں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں ہے اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ جیسے آپ ہیں بس آپ ہیں، نہ آپ جیسا کسی ماں نے لال جنا ہے، آپ جیسا بچہ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ آپ کے لڑکپن کو دیکھیں، آپ کے بچپن کو دیکھیں، جب آپ کی عمر کم ہے تب بھی آپ نور علی نور ہیں۔ آپ کی زندگی کا ہر گوشہ، ہر لمحہ، ہر مومنٹ، ہر موومنٹ ہمارے لیے رہنما ہے، یعنی اس سے ہمیں سیکھنا ہے۔ ہمارے لیے ایک لرننگ سمبولک آئیکن ہیں آپ، یعنی آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں خوشبودار بناتا ہے۔ ہمیں کیا بناتا ہے؟ خوشبودار۔ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں۔ تو پیارے پیارے بچوں، آج ہم آپ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، آپ کی سیرت سے متعلق پیاری پیاری باتیں سننا چاہیں گے۔ آپ میں سے کون کون ہے جو ہمیں یہ باتیں آج سنائے گا؟ ماشاءاللہ، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بچے ہیں جو آج انشاءاللہ ہمیں مختصر سیرت النبی سے متعلق بیان سنائیں گے، جن میں سب سے پہلے جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام آپ کا؟ کرینہ آوان۔ ٹھیک ہے، آپ کھڑے ہو جائیں اور سامنے کیمرے میں دیکھ کر سنائیں۔ بسم اللہ۔ چشمے تصور کے اس پار آمدے سرور کونین سے قبل دور جہالت کا نظارہ کیجئے۔ جہالت کا دورہ ہے، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، کہ کہیں پانی پینے پلانے پر جھگڑا تو کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پر جھگڑا۔ یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی روز چلتی تھی تلوار ان میں، کہ ایسے میں آمد سرور کونین ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم اور مثالی معلم بن کر تشریف لاتے ہیں، کہ جب آپ نے رحم کا درس دیا تو قرآن پکارتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ جب آپ نے اخلاق کا درس دیا تو قرآن پکارتا ہے إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ جب آپ نے ہدایت کا درس دیا تو قرآن پکارتا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، کہ صدر علی وقار محسن انسانیت کے انسانیت پر کیے جانے والے احسانات کا جائزہ لیجئے، کہ رنگ و نسل کے بتوں کو توڑ کر اخوت کا درس دینے والے میرے نبی، جنگی قیدیوں سے اچھے سلوک کا حکم دینے والے میرے نبی، ریاست مدینہ کی صورت میں ریاست کے حصول سکھانے والے میرے نبی۔ ماشاءاللہ، سارے مل کر بولیں گے سبحان اللہ۔ آپ نے بہت زور سے بولا ہے سبحان اللہ، تو میں چاہتا ہوں آپ کھڑے ہو جائیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عفان۔ عفان، آپ سیرت نبی پہ تقریر سنائیں گے؟ جی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے اخلاق کی بہترین مثال بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی قرآن پاک کا عملی نمونہ ہے۔ ہمارے نبی وہ کہ جب ایک
نبی کے اخلاق سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور مثال بھلا کیا ہوگی؟ شکریہ. واہ واہ، سارے مل کر زور سے بولیں گے. سبحان اللہ. کیا بات ہے عفان. جی بیٹا کیا نام آپ کا؟ عصمت قدوس. ماشاءاللہ عصمت قدوس، کھڑے ہو جائیں آپ. جی سنائیے بسم اللہ. ورفعنا اللہ کا ذکر، ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. جہاں تمہاری یاد ہوگی وہاں ہماری یاد ہوگی، جہاں تمہارا چرچا ہوگا وہاں ہمارا چرچا ہوگا. ایمان تمہاری یاد کے بغیر ہرگز پورا نہ ہوگا. آسمان کے طبقے، زمین کے پردے تمہارے نام نامی سے گونجیں گے. ہر عالم میں انہی کا بول بالا ہوا. آپ کا ذکر روئے زمین کے چپے چپے سے بلند ہوا اور اوجے سریا تک جا پہنچا. مٹ گئے مٹے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. کیا بات ہے، سارے مل کر بہت زور سے بولیں گے. ہماری چھوٹی سی گڑیا نے بہت اچھی تقریر پیش کی. اور اب ان کے برابر میں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کھڑے ہو جائیں آپ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد شرائم مجتبی. وہ آپ کا کیمرہ. کہتے ہیں باران رحمت کی سب سے زیادہ ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں اناج کی کوپلوں کی جگہ ببول اگنے لگے. میرے نبی بھی رہگزار عرب میں صحاب رحمت بن کر آئے. میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان بیان کروں. کہ آپ نے نسلی تفاخر کو ختم کر کے، ظلم و جبر کی زنجیر کو توڑ کے، وحشت و بربریت کا سر پھوڑ کے، غربا کی دستگیری کی، غلاموں کو دسترخوان پر بٹھایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہر دور اور ہر زمانے میں مشعل راہ رہی. آپ سے ہی ہر دور اور ہر انسان نے فیض اٹھایا کہ آپ عدل و انصاف کا پرچم لہرانے والے، آپ صاحب تدبیر سیاست دان، آپ دلوں کو تعصبات سے پاک رکھنے والے، آپ نفرت کا جواب محبت سے دینے والے. کیا حضور زیست کا سامان مل گیا، انسانیت کا چاک تھا دامان سل گیا. معیار زندگی بنی سیرت حضور کی، شرک و ہوا و حرص کا ایوان ہل گیا. شرک و ہوا و حرص کا ایوان ہل گیا. شکریہ. سبحان اللہ. سارے مل کر کیا بولیں گے؟ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اچھا جی اب آپ میں سے کون جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام انابیہ؟ جی. کھڑے ہو جائیں انابیہ آپ. یہ آپ کا کیمرہ ہے. جی سنائیے کیا سنائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشکل کے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں قدم، پتھر میں کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئے. سبحان اللہ. آج میری تقریر کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امن اور محبت کا پیغام تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں جن کا شمار عام انسانوں میں نہیں کیا جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی اس دنیا میں اسلام پھیلایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، اسی کا حکم مانو اور وہی اس دنیا کا مالک ہے. اے قلم جھک جا، ادب کا مقام آیا ہے. اے قلم جھک جا، ادب کا مقام آیا ہے کہ تیری نوٹ تلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آیا ہے. شکریہ. سبحان اللہ. سارے مل کر زور سے بولیں گے سبحان اللہ. چلیں جی اب کس کی باری ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ سید میران حسن. ماشاءاللہ سید میران حسن آپ کھڑے ہو جائیے اور اس کیمرے میں دیکھ کے اپنی جو بات ہے وہ کیجئے. بسم اللہ. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا
جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. سبحان اللہ. ان کو شعر سنانا تھا اور انہوں نے بہت اچھا سے شعر سنایا. سارے مل کر کیوں نہیں بولے سبحان اللہ. چلیں جی اب کس کی باری ہے؟ آپ میں سے کون کیا سنا رہا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام بیٹا آپ کا؟ جویریہ ظفر. جویریہ ظفر. کھڑے ہو جائیں آپ. کیمرے میں دیکھ کے سنائیں. کیا سنائیں گی کیا؟ حدیث. ماشاءاللہ سنائیے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہے. کیا بات ہے. سارے مل کر زور سے بولیں گے چلیں ہم ایک بار محبت سے مل کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب درود پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم. سارے مل کر زور سے بولیں گے. سبحان اللہ. آپ میں سے کون رہ گیا؟ آپ رہ گئیں. آپ سنائیں گی؟ جی آپ سے بھی سنیں گے. ان کو دیجئے مائک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام آپ کا؟ مہیرہ فراز. آپ نہ بھی کھڑے ہوں تو چلے گا. کیا سنائیں گی بتائیے. The messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, was asked about Monday fasting, and he, may Allah bless him and grant him peace, said, I was born on that day, and on that day revelation was revealed to me. کیا بات ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ اس دن میں پیدا کیا گیا تھا, اس دن میری پیدائش ہوئی پیر کے دن, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے. سارے مل کر زور سے بولیں گے سبحان اللہ. اچھا جی ان کو دیجئے مائک. بہت اچھی بات سنائی آپ نے. جی کیا نام آپ کا؟ حریم. حریم کھڑے ہو کر سنائیے. کیا سنائیں گی؟ حدیث. حدیث سنا دیجئے بیٹا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پہ ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اس پہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے. سارے مل کر بولیں گے سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بہت خوب. اتنی پیاری پیاری باتیں. آپ بھی کچھ سنائیں گے؟ جی ان کو مائک دیجئے. ویسے عفان آپ نے سنایا تھا کچھ. چلیں اور کچھ سنا دیں. کھڑے کو سنا دیں. کھڑے. جی کیا سنائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بچے تو اللہ کے باغ کے پھول ہیں. کیا بات ہے. سارے مل کر بہت زور سے بولیں گے سبحان اللہ. بچے اللہ کے باغ کے پھول ہیں اور واقعی بچے پھول جیسے ہوتے ہیں. آپ سب بچے بھی پھول جیسے ہو اور آپ کو چاہیے کہ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو the life of messenger ہے صلی اللہ علیہ وسلم, پیس بی اپون ہم, اس کا مطالعہ کریں, اس کو اسٹڈی کریں. اپنے پیرنٹس سے کہیں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر میں چھوٹے تھے تو کیسے زندگی گزارتے تھے, کیسے بڑوں سے بات کرتے تھے, کیسے اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھتے تھے. چھوٹی عمر میں بھی آپ ایسی کوئی شرارت نہیں کرتے تھے کہ جس کا کہیں ذکر آیا ہو. یعنی بچے تو شرارتی ہوتے ہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بھی شرارتی نہیں تھے. ایسا کوئی کام نہیں کرتے تھے ایسے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت اسپیشل تخلیق فرمایا نا, بہت خاص طور پہ اللہ رب العزت نے. جو اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں نا بچوں, جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی کوئی بھی شرارت, کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتے کہ جس سے کسی کو تکلیف ہو, جس سے کسی کو کوئی اعتراض ہو, جس پر کوئی آبجیکشن کر سکے. کیونکہ اللہ انہیں ان چیزوں سے پاک پیدا فرماتا ہے. اللہ ان کو چن لیتا ہے. وہ سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں, ہر کوئی ان کے جیسا نہیں ہو سکتا. چلے کوئی بات نہیں, بچے ہوتے تو شرارتی ہیں ہم بھی, لیکن شرارت سے مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی شرارتوں میں جھوٹ بولنا شروع کر دیں, اپنی شرارتوں میں کسی پر جھوٹا الزام لگائیں, کسی نے کچھ نہ کیا اور ہم اس کا نام لے کے اس پر وہ بلیم کر دیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے پیرنٹس تو ہماری بات مان لیں گے, نہیں میرا بچہ جھوٹ نہیں بول سکتا, جی ٹھیک ہے مان لیں گے, لیکن اللہ کے آگے ہم بہت برے ہو جائیں گے. یہ بیڈ ہیبٹس ہیں جنہیں ہمیں اپنے اندر سے نکالنی پڑیں گی. مذاق میں بھی نہیں کرنی چاہیے. آپ کسی کی جھوٹی شکایت نہیں کریں گے کبھی. اگر آپ کسی کی جھوٹی شکایت کریں گے اور اس کو پنش ہو گئی ٹیچر کے ذریعے یا کسی اور کے, یا اس کے پیرنٹس نے اس پہ بلیو کر لیا آپ کی بات پہ, تو آپ کو پتہ ہے کل اس سے زیادہ بڑی پنش آپ کے بھی حصے میں آئے گی, آپ کو بھی ملے گی, اس سے زیادہ ہونا آپ کو ملے گا, اور نہیں وہ پنش بھی آپ کو ملے گی. دنیا میں آپ جیسا کریں گے
वैसा आपके साथ भी होगा, आपके साथ वैसा होगा। दुनिया में भी वैसा हो सकता है, आखिरत में तो होगा। क्योंकि हमारे बड़े क्या समझाते हैं, बेटा जैसा गड्ढा खोदोगे ना किसी और के लिए, मिसाल के तौर पे आपने किसी के लिए खड्डा खोदा, दिस इज एन एग्जाम्पल, ओके, किसी के लिए खड्डा खोदा ताकि वो गिर जाए, तो उस खड्डे में वो नहीं गिरता, हम खुद गिर जाते हैं, खुद गिर जाते। तो इसलिए हम किसी पे कोई ब्लेम नहीं लगाएंगे। आइंदा हम शाबाश, और किसी पे झूठा इल्जाम, झूठी शिकायत, आज के बाद हम किसी की झूठी शिकायत नहीं लगाएंगे, आज के बाद किसी पे झूठा इल्जाम नहीं लगाएंगे, और अपने अम्मी अब्बू की हर बात मानेंगे, जो कि मानते नहीं है ना, ऐसे ही है ना, लेकिन हम हर बात मानेंगे, अम्मी अब्बू से जिद नहीं करेंगे। चले कोई बात नहीं, कभी कभी जिद बच्चों पे अच्छी लगती है, लेकिन आप इसे मुसलसल अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाएं। हर बात में जिद करने वाले बच्चे अच्छे नहीं होते, आवाज निकालें, क्योंकि आप करते हैं इसलिए आप आवाज नहीं निकाल रहे। हर बात में जिद करने वाले बच्चे अच्छे नहीं होते, और माँ बाप की बात मानने वाले बच्चे अच्छे होते हैं। जब पता है तो फिर माननी पड़ेगी। चले भाई प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे इजाज़त दीजिए और मैं आपसे इजाज़त भी लेता हूँ, फिर हम सब मिलके नाज शरीफ के एक दो शेर पढ़ेंगे, ठीक है जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा जश्ने आमद रसूल, बीबी आमना के फूल, जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे, औरो गिल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे। हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफ़ा क्या मिले जिंदगी मिल गई। ऐ हलीमा तेरी गोद में आ गए, दोनों आलम के रसूल, बीबी आमना के फूल।